ایک نماز جنازہ کی اتباع کرنا بھی ہے، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جا کے نماز جنازہ ادا کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب علاقوں کے اندر گورکن ہوا کرتے تھے، جب کوئی انتقال کر جاتا تو جا کر اس کی قبر کھودا کرتے تھے، اور قبر کھودتے یہ کیفیات ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے وجود کانپتے تھے اور ڈرتے تھے کہ ہم نے بھی اسی قبر میں آنا ہے، ہم نے بھی اسی منومن مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمارا پرسان حال کیا ہوگا۔ لیکن آر حالات بدل گئے۔ اب وہ لوگ کہ جن کے وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہوتی، وہ لوگ کہ جو قبر کے منظر کو دیکھ کے کانپتے ہوتے، اب ان کی حالت بدل گئی۔ اب لوگ قبر کھود رہے ہیں لیکن تصویر کشی کا بھوت ان پہ سوار ہے۔ اب وہ لوگ قبر کھود رہے ہیں لیکن وہاں پہ کہکے لگ رہے ہیں، لوگ قبر کھود رہے ہیں لیکن پہلے کڑائی فکس ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے فلانے ہوٹل پہ کڑائی کھلانی ہے تو میں نے قبر کھودنی ہے، وگرنہ گرمی بڑی ہے، آپ کو نہیں پتا قبر کھودنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اب وہ جو خوف خدا کے غلبے کا منظر تھا، اب وہ منظر بڑا کم ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے قبر کھودے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے، اور یہ کیفیت طاری کر کے کھودے کہ میں نے بھی منومن مٹی کے نیچے جانا ہے، میرا پرسان حال کیا ہوگا۔ تو اس لیے نماز جنازہ یہ مسلمان کا حق ہے۔ بعض لوگ کچھ مسائل اس بارے میں پوچھتے ہیں، میں چند ایک مسائل کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو آیا اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ جو بندہ خودکشی کرتا ہے شرعاً اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ بندہ جو یہ جرم کر رہا ہے وہ حرام موت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مارے گا جہنم میں جا کے ہمیشہ یہی کام کرتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ مر گیا اور بعد کے اندر جہنم میں چلا گیا تو کام ختم نہیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ زہر کھا کے مرتا ہے جہنم میں بھی بار بار زہر کھاتا رہے گا۔ اگر کسی آلے کے ذریعے خود کو مارتا ہے تو جہنم کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے یہی کرتا رہے گا، مرے گا پھر زندہ ہو جائے گا، پھر مرے گا پھر زندہ ہو جائے گا، یہی کام وہ کرتا رہے گا۔ البتہ جو بندہ خودکشی کرے اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن بڑا عالم بڑا شیخ بطور مذمت اس کا نماز جنازہ نہ پڑھے، باقی عوام الناس اس کا نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اگلی بات یہ ہے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ جنازہ اور میت سامنے موجود ہو۔ اگر میت پوری کی پوری یا میت کا اکثر حصہ سامنے موجود نہیں ہے تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، دو بندوں کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، ایک نجاشی بادشاہ کا اور ایک حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے علاوہ کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے ادا نہ فرمایا، اور ان کا بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا حضرت صدیق اکبر کسی کا پڑھتے، حضرت عمر پڑھتے، حضرت عثمان پڑھتے، حضرت مولا علی پڑھتے، امام حسن پڑھتے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم پڑھتے، جب کسی صحابی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا جبکہ ہزاروں لوگ جنگوں میں شہید ہوتے تھے، اس کا مطلب ہے یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا صرف نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مردہ بچہ اگر پیدا ہو تو مردے بچے کا نماز جنازہ نہیں، لیکن اس کو قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا۔ یہ جو تاثر ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ مردہ بچہ جب پیدا ہو ہنڈیا میں ڈال کے قبرستان کے باہر اس کو دفن کرو، یہ ہندوانہ رسم ہے، شریعت کا اس سے تعلق نہیں۔ مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو آپ اس کو قبرستان کے اندر ہی دفن کریں، البتہ اس کا نماز جنازہ نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ قبرستان سے بعض لوگ گھاس کاٹتے ہیں، قبرستان سے تر گھاس کاٹنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، چونکہ ہر تر چیز اللہ کا ذکر کر دیا، اور بالخصوص وہ گھاس جو عین قبر کے اوپر اگا ہوا ہے۔ تو یہ پھول ڈالنے کی میں حکمت یہی ہے کہ جب تک پھول تر رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے مردے کے عذاب میں کمی ہوگی، اگر وہ پہلے سے نیک ہے تو اللہ اس کے درجے بلند کرے گا۔ تو البتہ اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے گھاس بالکل عین قبر کے اوپر سے نہ کاٹیں، ہاں اگر بہت زیادہ بڑھ گیا کہ قبر نظر آنا بند ہو گئی تو کچھ کاٹ سکتے ہیں، لیکن سارا ختم نہ کریں۔ اور یوں ہی بعض لوگ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ دیواریں نہیں ہوتی عمومی طور پہ قبرستان کی، تو جانوروں کو چھوڑ دینا، اور جانور چونکہ قبروں سے اوپر سے گزریں گے قبروں کی توہین کریں گے، اور یہ اکرام مسلم کے خلاف ہے۔ تو مسلمان کی تو عزت کرنے کا حکم ہے، تو قبروں کو پھلانگنا یا قبروں پہ گوبر کریں گے پیشاب کریں گے تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا، اس لیے خیال کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں ہنسنا سخت ناپسندیدہ ہے، ان میں سے ایک قبرستان کی جگہ بھی ہے۔
وہاں پہ بالکل بھی آپ نہ مسکرائیں اور مزاج اپنا بنائیں کہ یہاں میں نے کسی کو ملنا ہے تو میں نے مسکرانا نہیں، اور حتی المقدور کوشش کریں کہ اپنے تعلق والے سے دور ہی ہو کے رہیں۔ اگر وہ ادھر سے آ رہا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیفیت مذاق کی ہے، یا یہ مذاق کرے گا یا دنیا کی کو بات کرے گا، آپ ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، کو سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہنسیں۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کسی بندے کو قبرستان میں ہنستے دیکھا، فرمانے لگے تو قبرستان میں ہنستا ہے، جا ساری زندگی تو سے کلام نہیں کروں گا، تجھے نہیں پتا یہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، یہ رونے کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح قبرستان کے اندر آگ بھی نہ جلائی جائے، آگ جلانا یہ قبرستان میں منع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میرے والد ماجد نے مجھے یہ نصیحت کی، اللہ کرے ہمارے ہاں بھی لوگ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہا تھا، بیٹے جب میں انتقال کر جاؤں لوہا کرنے والی عورتوں کو میرے ساتھ نہ لے کے آنا۔ نمبر 2، قبرستان میں آگ نہ لے کے آنا۔ نمبر 3، بیٹے میرے دفن کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، بیٹے تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے گا میں سکون تو سے حاصل کروں گا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ تدفین کے بعد کو 2-3 گھنٹے قبر پہ بیٹھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اس سے مردے کو بڑے نفع ملتے ہیں، اس لیے صحابی رسول اپنے بیٹے صحابی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے وصال کے بعد تم میری قبر پہ بیٹھنا۔ اس لیے ہمیں ان بدعتوں سے نکلنا چاہیے کہ لنگر کھا کے جائیں، نکلے ان چیزوں سے، باز آئیں کہ لنگر آپ وہاں پہ اعلان کرتے پھریں اور کہیں جی لنگر کھا کے جائیں، یہ بالکل بدعت ہے اور اس کا اعلان شرعاً صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ مزاج بنائیں تدفین کے بعد کو گھنٹہ 2 قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، وہاں نعت پڑھ کے جتنا ثواب ہے ان کی روح کو احسال کریں، تو یہ وہ کام ہے کہ جو مردے کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث ہیں اور بعد والوں کو بھی راحت اس سے نصیب ہوگی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے 5 ہی حق مسلمانوں کے بیان کیے۔ اللہ مسلمانوں کے حقوق سمجھ کے ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔